اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئندہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو 15 دن اور باقی رہ گئے ہیں اس 15 دن میں اور زیادہ محنت کرنے کی اور زیادہ تیری طرف توجہ کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت میرے پاس ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے اکمال الشیم۔ یہ آپ جانتے ہیں گزشتہ بھی اس کی تعلیم آپ حضرات کے سامنے ہوئی تھی اور آپ لوگوں نے بہت پسند کیا تھا۔ یہ تصوف کی کتاب ہے۔ سن 700 ہجری میں یعنی آج سے تقریباً 700 سال پہلے مصر میں شیخ عطا اللہ نامی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے عربی میں لکھی تھی۔ پھر اس کے 200 سال بعد شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ابواب وغیرہ متعین کیا اور تبویب کی اس کی۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1347 ہجری میں اس کا اردو میں ترجمہ کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، حضرت کے خلیفہ بھی تھے مولانا عبداللہ، انہوں نے اس کی شرح لکھی۔ اس وقت جس کو ہم تصوف سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں اپنے اخلاق کو اپنے اعمال وغیرہ کو ہم درست کرتے ہیں، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو دوسری اصل تو یہ دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنی محبت کے لیے اپنی معرفت کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو، وہ دل بہت زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک شیشی اور بوتل معمولی سے ہوتی ہے، 2 روپے کی ہوتی ہے، لیکن اس کی قیمت اس شیشے میں کیا بھرا گیا ہے یا اس شیشے میں کیا چیز ہے، اس کے ذریعے سے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر اس میں اونٹ جو بہت قیمتی عطر ہے اگر وہ بھرا گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس بوتل کی قیمت ہزاروں روپے میں ہو جائے گی، اور اگر اس میں کوئی ہلکا سا عطر رکھا گیا ہے تو کم قیمت کی ہوگی، اور اگر اس میں پیشاب بھرا گیا ہے تو پھر اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ دل دیا ہے، اس دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہا، وحدہ لا شریک لہ مان رہا ہے، اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کی باتوں کو مانتا ہے، تو ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو ایمان والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت ہی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور جس کے دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، تو اس کے دل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سمجھنا چاہیں تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی کوئی محبت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کی اطاعت اور فرما برداری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ جل جلالہ وہ ہونے والوں کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے محبت ہے۔ اور وہی دل ابو لہب کا بھی تھا، ایسا ہی دل ابو جہل کا بھی تھا، لیکن اس میں نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی، بلکہ ایک کبر بھرا ہوا تھا، ایک خرابی بھری ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس کے دل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری مثال ہیں، نمرود کی مثال لے لیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیجیے، یا اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے واقعات ہیں۔ اس وقت میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ساتھ محبت ہے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں، اور دنیا میں یہ سارے زیب و زینت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے میں آزمائش کے لیے پیدا کر رکھی ہے، اس لیے ہمارا دل کبھی کبھی اس کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے، اور مال دولت مکان جائیداد کھیت وغیرہ دکان فیکٹری وغیرہ کی طرف جب دل متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت یا فرما برداری کا جو جذبہ ہوتا ہے اس میں ذرا جذبہ کم پڑ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لا کر ہم کو یہی بتایا کہ یہ جو مال دولت یا دنیا کی زیب و زینت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آزمائش کے لیے رکھی ہے، ان کی طرف متوجہ ہونے کی یا ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے، ضرورت کی وجہ سے اتنا دیر رہو، لیکن ایسا کہ اسی کے پیچھے پڑ جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کی باتوں کو بھول جاؤ، اللہ کے احکامات کو بھول جاؤ، یہ نقصان دہ ہے، مناسب نہیں ہے۔ مال کی دنیا کی اور سارے کیا ہے برائیاں قرآن پاک میں حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بالکل صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے رکھے کہ ہمیں دیکھو تم کس چیز کے اوپر متوجہ ہوتے ہو۔ اب جب آدمی ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی بات کو وہ مانتا ہے۔ اگر کوئی دل ایسا ہے کہ دنیاوی ضرورت کی چیزوں کی طرف متوجہ تو ہوتا ہے، وہ بیوی بچوں کی طرف متوجہ تو ہوتا ہے، وہ مال اور دولت کی طرف متوجہ تو ہوتا ہے، وہ رکھتا بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑتا، ضرورت کی مقدار میں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور پھر بقیہ تعلق اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات کو آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام کو اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے یہ مقام دے رکھا تھا کہ وہ دنیا ان کے پاس آتی تھی، لیکن دنیا کی محبت میں وہ اندھے نہیں تھے، ضرورت کے مطابق استعمال کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو دیکھ لو، تجارت کرنے میں ایسے ماہر کہ شاید آج کی دنیا میں سب سے بڑا تاجر بھی اتنی مہارت نہیں رکھتا جتنی مہارت حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہا ہے تو مکہ کے کافروں نے جو ہجرت کر کے گئے ان کو کچھ بھی ساتھ میں لے جانے نہیں دیا، بلکہ سب چپ چاپ چھپ چھپاتے ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ گئے۔ ساری مال دولت جائیداد مکان اور کیا بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر گئے، صرف پہنے ہوئے کپڑے لے کر گئے۔ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق نقل یہ کیا جاتا ہے کہ جس وقت وہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو مکہ سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے اور علل اعلان انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو وہ مجھے آ کر روکے، میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ جتنے صحابہ گئے سب کے یہی حال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و والوں نے جو سوجھ بوجھ دی تھی اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر کے ہجرت کرنے والے صحابہ مہاجرین کو انصار کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کر دیا، ایسی نسبت بنا دی، ایسا لوگوں کے درمیان تعلق پیدا کر دیا، جوڑ بنا دیا کہ آج دنیا پوری کی پوری دنیا حیران ہے کہ کیسا انہوں نے تعلق بنا دیا۔ جب ہجرت کر کے صحابہ پہنچے مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ میں اس کی جو کیٹیگری تھی، جو حالت تھی، جتنا مالدار تھا، جتنا غریب تھا، جتنا اونچا تھا، جتنا اچھے حالات میں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انصاری صحابوں سے اسی کے طریقے پر اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھائی بندی کرا دی اور بتا دیا کہ آج سے تم دونوں بھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اور دوسرے صحابہ کے متعلق بھی سبھی تفصیل موجود ہے۔ اس وقت سے مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتانی ہے، اس وجہ سے دوسرے کو چھوڑ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، لیکن سب کو چھوڑ کر گئے تھے، کچھ نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں انہی کی طرح مالدار ایک صحابی تھے، اس صحابی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، عبد الرحمن بن عوف کو لے جاؤ، یہ آج سے تمہارا بھائی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وقت آج ہم جس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھتے چلے۔ آج ایک ماں باپ کے دو بھائی ہیں، دو بیٹے ہیں، لیکن ایک کا دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایک دوسرے کے لیے کتنی قربانی دے رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنی محبت کر رہا ہے، یہ آپ حضرت جانتے ہیں۔ یہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو مجھے میرا بھائی بنا دیا ہے، نسب کے اعتبار سے، سلسلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بھائی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا تو خاندان کے بھائی سے بھی زیادہ تو میرا پکا بھائی ہو گیا، اور بھائی ہونے کی وجہ سے میری جتنی جائیداد ہے، میرا جتنا مکانات ہے، میرے جتنے کھیتے ہیں، جتنے کھیت ہیں، سب میں آج سے تو برابر کا آدھا حصے کا پارٹنر ہے۔ میری جتنی زمین ہے اس میں آدھی زمین تیری، میرا جتنا کاروبار ہے اس میں آدھا کاروبار تمہارا، میرے پاس جتنے پیسے ہیں اس میں سے آدھے پیسے تیرے اور آدھے میرے۔ بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی تاریخ میں تم تلاش کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسی قربانی آپ کو کسی امت میں نہیں ملے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میری دو بیویاں ہیں،
بیویوں کو تم دیکھ لو، دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ مجھے بتا دو، اس کو میں طلاق دے دوں گا اور تم اس کے ساتھ شادی کر لو، تاکہ تیرے پاس بھی ایک بیوی ہو جائے اور میرے پاس بھی ایک بیوی ہو جائے، دونوں بھائی برابر برابر ہو جائے۔ بزرگ اور دوستو، کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس درجے کی قربانی دینا کتنا مشکل ہے وہ آپ حضرت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا یا مجھے تجھے اپنا بھائی بنا دیا، منظور ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھائی بنانے کی وجہ سے تم ملکت میں، مال میں، دولت میں، تجارت میں، سب میں جو ادا کا حصہ دے رہے ہو، حتیٰ کہ بیوی بھی دو میں سے ایک بیوی مجھے دے رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خاندان میں برکت دے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی مدینہ منورہ میں نیا نیا آیا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ مدینہ منورہ میں منڈی کہاں ہے، بازار کہاں ہے، مجھے تو ذرا بازار کا حصہ بتا دو، میں خود ہی نمٹ لوں گا کہ کس طریقے سے تجارت کرنی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بتا دی گئی، خالی ہاتھ بازار میں گئے۔ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا ان کو ایسا ملکہ دیا تھا کہ ایسا تجارت کی ترکیب، ایسا تجارت کرنے کا طریقہ آج کا بڑے سے بڑا تاجر بھی نہیں لگ سکتا۔ بازار میں گئے اور وہاں انہوں نے کچھ پیسہ تو تھا نہیں، مدت تو کچھ تھا نہیں، لیکن اسی سے انہوں نے وہاں تجارت میں کچھ لیا، خرید و فروخت کرنا شروع کیا، کچھ لیا کچھ بیچا، کچھ لیا کچھ بیچا، اور شام کو جب واپس آئے تو منافع کے طور پر کچھ پنیر ان کے ہاتھ میں موجود تھا، اور یہ آپ کا ہی منافع۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درجہ دیا، تجارت میں بہت ہی اونچے درجے پر وہ پہنچے ہوئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مال، نفس مال برا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجات اور صدقات وغیرہ کے ذریعے سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے دلوں میں صحابہ کی طرح مال کی جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت اتنی نہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھری ہوئی ہے کہ ہم مال کے لیے اپنی نیند کی بھی قربان کر دیتے ہیں، مال کے لیے اپنے نماز بھی قربان کر دیتے ہیں، مال کے لیے ہم بہت ساری چیزیں قربان کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک صحابہ کرام رضوان کے لیے تو کہہ دیا کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تجارت کرنے کی وجہ سے ان میں کوئی عبادت میں، معاملات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور ہم اگر تجارت میں پڑ گئے، کھیتی میں پڑ گئے تو ہمارا حال کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بندی کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دنیا میں بھی ترقی کرتے رہے اور آخرت میں بھی ترقی کرتے رہے۔ تو اصل چیز جو تھی وہ دل میں اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اتنے پوری طریقے سے پیدا کر لیا تھا کہ اللہ کی محبت کے سامنے سب کچھ قربان کرنا ہوا آتا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے، وہی اذان ہے، وہی نماز ہے، وہی طریقہ ہے، وہی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے اور دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اس وجہ سے قرآن پڑھنے میں جو لذت آنی چاہیے، نماز پڑھنے میں جو لذت آنی چاہیے، نماز کا جو مقام ہونا چاہیے
وہ ہمارے اندر سے نہیں ہوتا۔ اب اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جن کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا، جن کے دلوں میں شرک بھرا ہوا تھا، اور جو لوگوں سے چھین کر کپٹ کر کے کھایا کرتے تھے، مار دار کر کے کھایا کرتے تھے، اپنا پیٹ بھرنا چاہیے، سامنے والا بھوکا مر جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحابہ کی حالت کیسی تھی؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور ہاؤس سے ان کے دلوں میں اتنا پاور بیٹھ جاتا تھا، بھر جاتا تھا کہ حسد، بغض، کینہ، کپٹ وغیرہ جتنی برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری فوراً نکل جایا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے وہ دل پورا کا پورا بھر جایا کرتا۔ اب تک مار دار کر میرا پیٹ بھرے تو بھوکا مر جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ کس درجے پر پہنچ گئے؟ حضرت شیخ نور اللہ مرتضیٰ نے غزوہ یرموک کا واقعہ فضائل کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اپنے بھائی کی تحقیق کے لیے نکلا، رات کو پانی لے کر نکلا کہ دیکھو زندہ ہو تو پانی پلاؤ۔ میں ان کے پاس گیا، منہ دھویا، پانی پلانے کی تیاری کر رہا تھا کہ پڑوس میں کسی نے پانی مانگا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ میں اس کے پاس گیا تو کسی دوسرے نے پانی مانگا، انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کو پانی پلاؤ۔ تو یہ لوگ خود پیاسے مر گئے، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دین اور دین کے اعمال اور دین کے کام ان کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کسی کی اہمیت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اہمیت تھی۔ تو بات اس پر چل رہی تھی کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر محبت ہے، اور میں نے ابھی بتایا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے اتنی محبت ہمارے اندر نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ اگر ہمارے دل میں اگر کسی کی محبت ہے تو دنیا فانی کی محبت ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت ہے۔ تو میں بھی بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور عمر فاروق بن گئے، تو عمر فاروق بننے کے بعد اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلا ظاہر میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، چھپ چھپ کر پڑھنا پڑتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ بالکل ہم حق پر ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ صحیح عبادت ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل صحیح ہے، پھر چھپ کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے ہم کھلا باہر عبادت کرتے ہیں۔ کتنا جوش اور کتنا جذبہ ہے۔ تو بزرگ اور دوستوں، یہ جو تصوف ہے، اس تصوف میں ہمارے دل میں جو دنیا کی محبت بھری ہے، اس دنیا کی محبت کو نکال کر اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، شریعت کے احکامات کی محبت، شریعت کے معمولات کی محبت، یہ دل میں بھرا جاتا ہے، اور اس بھرنے کے لیے یہ ساری کوششیں کی جاتی ہیں۔
اور جب یہ دل میں بھر جاتا ہے تو پھر اس وقت جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز میں بے توجہ ہی زیادہ ہے، لیکن جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، پھر جو نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر اس نماز میں وہ مزہ آتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ان کی نمازوں میں آیا کرتا تھا۔ تو اصل چیز ہے ہی یہ، اور کرنا بھی یہی ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارا کام اللہ کی جگہ پر دوسروں کو راضی کرنا، دنیا کو راضی کرنا، اس کی طرف زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف ہمارا دھیان بہت ہی کم ہے، اور اس وجہ سے ہماری نماز میں وہ قدرت نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ قیمت نہیں، ہمارے اعمال میں کوئی قیمت نہیں، اس وجہ سے کہ خالص اللہ کے لیے تو ہے نہیں، دنیا کے مقاصد کے لیے ہم کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزی کا ایک مشہور واقعہ ہے مولانا حبیب الرحمان صاحب کا۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی ایک بہت ہی لیڈر قسم کے عالم تھے، دیوبند میں پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزی مظاہر العلوم میں پڑھتے تھے، مولانا یحییٰ صاحب کے صاحبزادے تھے۔ مظاہر میں پڑھنے کی وجہ سے وہ صرف پڑھنے ہی میں لگے ہوئے تھے، دوسری چیزوں میں تعلق نہیں تھا، اور مولانا حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب دیوبند میں تھے، تو دیوبند میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ حکومت کی لائن سے اور کیا ہے دوسرے چیزوں میں بھی یہ بہت زیادہ شریک ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزی اور حضرت مولانا حبیب الرحمان ایک دوسرے کے گویا کے مخالف تھے۔ حضرت شیخ مظاہر سے کہا کرتے تھے کہ بھائی لوگوں نے چندہ دیا ہے، پڑھنے کے لیے چندہ دیا ہے، لیڈر بننے کے لیے چندہ نہیں دیا ہے، اس وجہ سے جو لیڈر ہے ان کو لیڈر ہی کرنا چاہیے، پڑھنے کے پیسے نہیں کھانے چاہیے، مدرسے کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ یہاں سے کہا کرتے تھے کہ کنویں میں مینڈک ہوتا ہے وہ اسی کو اپنا کچھ سمجھتا ہے، باہر کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو حضرت شیخ کو کہا کرتے تھے تم مینڈک کی طرح ہو، تمہیں باہر کا کیا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال اس طریقے سے دونوں میں چلا کرتے تھے، دونوں فارغ ہو گئے، عالم ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ پھر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب نے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت شیخ کے ساتھ بے انتہا محبت اور تعلق تھا۔ جب بھی کوئی آدمی سہارنپور کے پاس رائے پور ایک گاؤں ہے، وہ جگہ ہے، وہاں حضرت رائے پور کے پاس جاتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے کہ بھائی سہارنپور سے آئے ہو، شیخ کی کوئی خبر ہے؟ تو وہ کہتے تھے سلام کہا ہے، ایسا ہے ایسا ہے، تو اس کو پاس میں بلاتے تھے اور تفصیل سے پوچھتے تھے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جاتے تھے تو وہاں تو خانقاہ میں تو بہت سارے آدمی تھے، پیچھے جگہ ملتی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہاں سے کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ حضرت میں سہارنپور سے آیا ہوں اور حضرت شیخ نے سلام کہلوایا ہے، بس اتنا۔ تو کہتے بھائی ادھر بلاؤ، بولا اس میں کوئی سامنے ملا، قریب میں لے جاتے تھے اور پھر بہت زیادہ پوچھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بھی مولانا حبیب الرحمان صاحب نے بھی جب بھی جاتے تھے تو یہ طے کر لیا تھا کہ ذرا سا شیخ سے ملاقات کر کے چلے جانے کا، تو میں جا رہا ہوں سلام کہ وہ سلام کہیں گے اور کیا کہیں گے، خیریت پوچھیں گے، خیریت بتا دیں گے۔ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ میں اس پورے واقعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانہ سے چلے، رائے پور آنا تھا ان کو، تو اس وقت ان کا دل میں یہ خیال ہے کہ یہ تصوف کیا بنا ہے، یہ پیری مریدی کہو، تصوف کہو، احسان کہو، یہ ذکر اذکار کا کہو، یا دل کی صفائی کی بات کہو، یہ سب کچھ یہ کیا بنا ہے۔
اور اس پر انہوں نے بہت کچھ غور کیا، بہت کچھ سوچا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو بہت سارے خشک مزاج وہ تصوف کو، ذکر اذکار کو ناپسند کرتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ نہ یہاں ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ذکر اللہ کی کیا فضیلت ہے وہ خود بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تصوف سے تعلق نہیں ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب بھی ان کا بھی یہی حال تھا۔ اور اگر آگے ایک قدم اور بتاؤ تو حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب بیعت ہونے کے لیے گئے ہیں تو حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے تو پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ ذکر سنت کہاں سے حدیث سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے۔ مستقل نظر رائے پورے سے انہوں نے لمبی بحث کی، پوری تفصیل موجود ہے۔ لیکن پھر بعد میں ان کو پتہ چلا تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہے، حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ بنے اور کیا ہے ان کی کتابیں ہیں وہ سارے تمہارے سامنے ہیں۔ تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کا بھی پہلا دماغ یہی تھا کہ جیسے عربوں میں عقل ہے کہ پیری مریدی نہیں ہے، پھر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس قسم کی چیزوں کو منع کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیر وہ دوسری بات ہے، مجھے تو یہ بتانا کہ یہ جو بیماری ہے تصوف پر نہ ماننے کی، یہ داضی نہیں ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب جب گھر سے نکلے ہیں رائے پور جانے کے لیے تو آج انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت شیخ سے آج اس مسئلے کو پوچھنا ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، سنت ہے نہیں ہے، شریعت میں ہے یا نہیں ہے، پیری مریدی کیا ہے۔ اگر حضرت شیخ یہ کہیں گے تو میں اس کے جواب میں یہ اعتراض کروں گا، یہ کہیں گے تو اس کے جواب میں یہ، بڑے عالم تھے، اس لیے انہوں نے پورا راستے بھر تک اس کو سوچتے رہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب سہارنپور آئے، حضرت شیخ کا ہمیشہ کا معمول تھا صبح 7:30 سے لے کر 11:30 تک حدیث کی کتاب کی تصنیف کا جو اوپر بیٹھ کر کرتے تھے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، صرف مولانا مدنی یا حضرت رائے پوری دو ہیں تو ٹھیک ہے، باقی کسی دوسرے کوئی بھی جنرل مین ہو آنے کی اجازت نہیں۔ بہرحال مولانا حبیب الرحمن آئے تو مولانا نصیر الدین اوپر گئے اور کہا کہ حبیب الرحمن صاحب آئے ہیں، وہ رائے پور جا رہے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی اور کچھ نہیں کہیں گے، السلام علیکم وعلیکم السلام، مصافحہ کریں گے اور چلے جائیں گے، آپ کا حرج نہیں ہوگا۔ تو حضرت نے سمجھا کہ وہاں جا کر حضرت رائے پوری کو کہیں گے کہ میں شیخ کے پاس گیا تھا، ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، ملاقات نہیں ہونی دی، تو اس سے تو اچھا ہے کہ آ کر ملاقات کر لیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، کوئی بات تو کرنے کا نہیں اور دوستی بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بات ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو آنے دو، بھیج دو۔ وہ مولانا اوپر گئے تو سیڑھی پر چڑھتے وہی وہاں سے انہوں نے کہا السلام علیکم حضرت، میں راستے پر ایک سوال سوچ کر آیا ہوں۔ مولانا حبیب الرحمن کہہ رہے ہیں میں راستے پر ایک سوال کو سوچ کر آیا ہوں، وہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے، اس کا جواب لینا ہے، لیکن اس کا جواب مجھے ابھی نہیں چاہیے، ابھی تو میں رائے پور جا رہا ہوں، وہاں سے میں 2 دن 3 دن کے بعد آؤں گا اور آ کر مستقلاً 1 دن یہاں رہوں گا اور آپ سے اس مسئلے پر بحث کروں گا، لیکن وہ مسئلہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا بتا دے؟ کہا کہ یہ تصوف کیا بنا ہے۔ حضرت شیخ نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا کہ
2 दिन की 3 दिन की जरूरत नहीं है, इसका जवाब तो अभी लेते जाओ। तस्हीह नीयत है, अपनी नीयत को सही करना है। तसव्वुफ क्या है? तस्हीह नीयत है। कहते हैं कि मेरे हाथ पकड़कर मुझे देखने लगा और कहा कि बहुत सारे मैंने इसका अलग तलाश किए थे, लेकिन ये तो मुझे याद ही नहीं आया कि ये। तो बुजुर्ग और दोस्तों ये क्या है? जो काम करो, इस वक्त हम जो काम करते हैं वो अपने नफ्स के लिए करते हैं, अपने खुशी के लिए करते हैं, किसी को दिखलाने के लिए करते हैं, किसी की वजह से करते हैं। लेकिन जो भी काम करो, कुरान पढ़ो तो, नमाज पढ़ो तो, खाना खाओ तो, सो तो, जो कुछ भी करो अल्लाह की रजा के लिए करो, अल्लाह को खुश करने के लिए करो। और ये तसव्वुफ में सिखलाया जाता है। रियाकारी मत करो, किसी को दिखलाने के लिए कोई काम मत करो। ये सारी तफसील तुम्हारे सामने है। मुझे तो सिर्फ आज की इस मजलिस में आप हजरत को यही बताना है कि ये तसव्वुफ क्या भला है, खानका क्या चीज़ है। हमें खानका कहते हैं, तसव्वुफ है, एहसान है, अरबी में उसका एहसान कहा जाता है, पीर मुरीदी कहा जाता है। तो बुजुर्गों ये हज़रत शेख नव्वरल्लाह बरकतहू ने फरमाया कि तस्हीह नीयत है, यानी जो भी काम करो वो खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो। अल्लाह को राज़ी करने के लिए करोगे तो वो काम सबसे बढ़िया होगा, सबसे ऊंचा होगा। यही इस तसव्वुफ में सिखलाया जाता है। बहरहाल किताब की तालीम बतानी थी, इसमें इस किताब किस चीज़ पर है वो कह रहा था। तो इसमें आज आप हजरत के सामने आया कि हजरत मौलाना अताउल्लाह इस्कंदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 700 हिजरी में इस किताब को लिखी और फिर इसके बाद इसकी तस्हीह होती रही, सफाई होती रही। और हजरत शेख नव्वरल्लाह बरकतहू के शेख ने हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सानपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1347 1347 में उर्दू में किया, उसको अरबी में से उर्दू में किया। और हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सानपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मौलाना अब्दुल्ला गंगोही ने इसकी शरह की उर्दू ही में। और ये किताब इकमालुश्शियम है। हजरत शेख नव्वरल्लाह बरकतहू के यहाँ जब खानका चलती थी तो वहाँ फजर की नमाज के बाद, शहरी के बाद फौरन सुबह सादिक हुई, सुबह सादिक होने के 5, 7, 10 मिनट के बाद फौरन जमात हो जाती थी और जमात होकर सबको सुला दिया जाता था, सब सो जाया करते थे। और फिर अपनी अपनी ताकत के मुताबिक 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे सब उठ जाया करते थे। और उठने के बाद फिर चाश की नमाज या चाश की नमाजें पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ते थे, कुरान में लग जाया करते थे ज़ोहर तक। ज़ोहर के बाद ख़त्म खारगान होता था और ख़त्म खारगान के बाद 12 तस्बीह का ये जिक्र होता था। 300 साढ़े 300 आदमी एक साथ बैठकर अपने अपने तौर पर जिक्र करते थे और वो असर से पहले तक होता था। और असर से लेकर मगरिब तक हजरत और हजरत के पास जितने भी आए हुए होते थे, 300-400 मेहमान जो वहाँ खानका में होते थे, तो वो सब बैठ जाते थे और एक आदमी इस किताब को पढ़ता था। क्योंकि वहाँ जो बैठे हुए लोग थे वो सारे के सारे आलिम, शेख, मुफ्ती, शेखुल हदीस, आलिम, मदरसे के मुदर्रिस, मदरसे के पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। इस वजह से इसको मौलाना मोइनुद्दीन नामी एक आदमी थे, मौलवी साहब थे, वो उर्दू में पढ़ते हुए चले जाते थे, न कोई तशरीह न कोई तफसील, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो पढ़ते हुए चले जाते थे। और जो बैठे हुए थे वो सारे के सारे पढ़े लिखे थे, इस वजह से वो समझ जाया करते थे। अब अगर कल से इंशाअल्लाह मैं पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो आपको समझ ही में, उर्दू में है फिर भी समझ ही में नहीं आएगा क्या कहा गया है। फिर जब उसको तफसील की जाएगी तो समझ में आएगा, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा निस्बत नहीं है, इस वजह से। बहरहाल बहुत सारे हमारे साथियों का इस तरह ये हुआ कि रोज़ाना आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी वक्त है, तसव्वुफ की किताब है, इसमें सारे तसव्वुफ के मसाइल बताए गए हैं। किस तरीके से क्या क्या दिल में ख्याल पैदा होते हैं, उसका क्या इलाज है, दिल में क्या क्या बातें आती है, उसको क्या करना चाहिए, वो चीज़ें इसमें है। अल्लाह ने चाहा तो
इंशाअल्लाह कल से इसका सबक होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप हज़रात भी, असल मकसद है हमारी नीयत को दुरुस्त कर लेना। जो भी हम करते हैं इसको खुश करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसकी जगह पर अल्लाह को खुश करने के लिए करना, जैसा शेख ने बताया। या दिल में अल्लाह की मोहब्बत है तो जो काम करना है अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है, और जो काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाए, अदना से अदना काम क्यों ना हो, अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाएगा तो वो काम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। हम लोग रमज़ान में यहाँ पर आए हैं और आने का मकसद ही यही है कि दूसरे जो तकाज़े हैं वो सारे तकाज़े निकल कर खालिस एक ही तकाज़ा हमारे दिल में रह जाए कि जो काम करें, जो बोलें, जो देखें, जो करें वो सब अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को इस पर अमल करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।